موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المكذبين آخر سورة الجاثية تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن حکمه في خلقه يوم القيامة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے اندر جو اپنی مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے. فقال تعالی فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات اے آمنت قلوبہم کہ ان کے دل کے اندر بھی ایمان تھا. وعملت جوارحہم الاعمال الصالحہ اور ان کے بازو ہاتھ پاؤں بازو جوارے جو ہیں انہوں نے بھی کام عمل کیے اچھے. اعمال صالحہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہی الخالصۃ خالص اللہ کے لیے ہو، الموافقۃ للشرع اور موافق و شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے حضور پاک کے فرمان کے مطابق دو شرطیں ضروری ہیں. اگر ان میں ایک شرط نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے یکون خالصا، وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی غیر کی حصے داری نہ ہو، شراکت نہ ہو، سانجھا نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے ان یکون ثوابا اے موافقا لشریعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، اور وہ عمل جو ہے موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اگر عمل خالص نہ ہو، ریا ہو، وہ بھی قبول نہیں ہوگا. اگر عمل بظاہر بہت اچھا ہے لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، حضور پاک کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اب اللہ فرماتی ہیں جنہوں ایمان لائے اور اچھے عمل کیے،
فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَهِيَ الْجَنَّةُ كَمَا ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے قیامت والے دن. رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسر فرماتے ہیں رحمت سے مراد جنت ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہوں گے جنت کو اور فرمائیں گے انت رحمتی ارحم بک من نشاء، تم میری رحمت ہو، میں جس کو چاہوں اپنے رحمت کے ساتھ تم میں داخل کر دوں. ذالک هو الفوز المبین البین والواضح. جو جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہو گیا یہ بڑی کھلی کامیابی ہے، بڑی واضح کامیابی ہے، کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اب اللہ پاک فرماتے ہیں ثم قال واما الذين كفروا افلم تكن آیاتی تتلى عليكم افلم تكن آیاتی تتلى عليكم فاستكبرتم اي يقال لهم ذلك تقريرا وتوبيخا. ان کو بطور زجر کے بطور توبیخ کے یہ کہا جائے گا اما قریت علیکم آیات اللہ تعالی، کیا تم پر اللہ کے قرآن کی آیات نہیں پڑھے گئے، یعنی تم کو نہیں سنایا گیا. فاستکبرتم من اتباعها، لیکن تم قرآن کی اتباع سے اکڑ گئے، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے. وآرضتم عن سماعها، اور تم نے قرآن پاک کو سننے سے بھی اعراض کیا. وکنتم قوما مجرمین فی افعالکم ما اشتملت علیہ قلوبکم من التکذیب. مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تم تو تھے ہی مجرمین، لیکن تمہارے ان جرموں میں یہ بھی اضافہ ہو گیا کہ تم نے اللہ کے قرآن کا اعراض کیا، اللہ کے قرآن کا انکار کیا، اللہ کے قرآن پہ توجہ نہ کی اور ایمان نہ لے آئے. تو یاد رکھیں کہ قیامت میں جب سب میدان محشر میں ہوں گے نا تو ایک تو بڑی تقسیم ہوگی. کیا مانا؟ بس مومن ایک طرف اور کافر ایک. جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے نا اللہ نے دو کا ذکر کیا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین داہنے والے مومن، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال بائیں والے. اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ بات ذکر فرما دی ہے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وہی دانے والے، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ وہی بائیں والے. اچھا اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اور جس کو اللہ نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیں گے، یعنی اصحاب الیمین. کیوں کہا جاتا ہے کہ داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ہے؟ وہ کہے گا آؤ دیکھو میں کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ، اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ. وہ کہے گا ہائے کاش مجھے تو یہ نہ ہی ملتا تو بہتر تھا، میں نہ ہی پڑھتا تو بہتر تھا. تو بہرحال یاد رکھو کہ ایک تقسیم یہ ہوگی کہ مومنین ایک طرف، کافرین ایک طرف. اب پھر مومنین میں پھر اور تقسیمیں ہوں گی کہ انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اصحابہ رسول ہیں، تابعین ہیں، محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں. پھر سب کے مراتب، ان سب کو اللہ اپنے اپنے مقام کے مطابق جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرے آقا کا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کے بعد پھر رسول ہیں، انبیاء ہیں ترتیب کے ساتھ. تو یاد رکھیں. اچھا اسی طرح پھر کافر ہیں، کافر تو کافر ہیں، پھر کافروں میں بھی درجے ہیں. کیا مانا؟ ایک تو کافر ہے، ایک خود بھی کافر ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ظالم ہے. ایک خود بھی کافر ہے اور اسلام مٹانا چاہتا ہے، مسجدیں گرانا چاہتا ہے، مدارس فنا کر دینا چاہتا ہے.
ایک خود کافر ہے لیکن مسلمانوں کا دین کی طرف راستہ روکتا ہے، ان کو گھر نہیں آنے دیتا، کعبے میں نہیں آنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا۔ اسی طرح پھر کافروں میں بھی درجات ہیں، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابی جہل ہے، عتبہ عتیبہ ہے، ولید بن المغیرہ ہے، یہ بڑے پکے کافر ہیں، کٹے کافر ہیں، ان کو پھر سزا بھی اسی پیمانے کی یاد رکھیں۔ تو پہلی تقسیم ہوگی مومنین کافرین، پھر مومنین کے درجات ہیں، اسی طرح پھر کافرین کے بھی درکات ہیں۔ اچھا، پھر کافرین میں وہ لوگ بھی ہیں جو منافق ہیں۔ منافق کیا معنی؟ اعتقادی منافق، عملی منافق تو آج اللہ معاف کرے ہر کوئی ہے۔ اعتقادی منافق کا کیا معنی؟ یعنی جو آدمی ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر کفر تھا۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب وہ ایمان والوں کو ملتے کہتے بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، کافروں کے پاس جاتے، کہتے عجیب بات یار، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، مسلمانوں کو ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے منافق اعتقادی۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی کہ ہے تو مسلمان، اندر بھی اسلام ہے، باہر بھی اسلام ہے، لیکن عمل منافقوں والے ہیں، اس کو کہتے ہیں منافق عملی، یعنی وہ عمل کے اعتبار سے منافق ہے، اس کے اعمال منافق۔ اچھا، منافق والے اعمال کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، اور فرمایا اذا اؤتمن خان، اور اگر امانت رکھو تو خیانت کرے۔ فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو جھوٹا وعدہ کرے، اور امانت رکھو تو خیانت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا چوتھی علامت یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے، ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہے، تو یہ منافقوں کے اعمال ہیں، یہ مسلمان کے اعمال ہو ہی نہیں سکتے کہ مومن آدمی جس کی زبان پہ کلمہ شریف نکلتا ہو، اس کی زبان سے گندی گالیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ تو اگر کوئی ایسا غضب کا وقت آ بھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا اگر غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور حضور نے فرمایا غصہ آئے بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ اسی طرح حضور نے فرمایا یا وضو کر لو اور نماز پڑھ لو، کیونکہ جب بندے کا تخیر اللہ کی دربار میں چلا جاتا ہے تو ہر چیز بھول جاتی ہے اور شیطان کا حملہ بھی رک جاتا ہے۔ تو یہ منافق اعمال ہیں۔ تو بہرحال پھر سب کو ان کے عمل کے مطابق اللہ سزا دیں گے، جزا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو بھی بدلہ دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی ذرے سے ذرا برائی کی ہوگی اس کے مطابق اس کو جو ہے پھر سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا بدبختو، جب تم پہ اما قریت علیکم آیات اللہ، کیا تم پر اللہ کے قرآن کی آیات نہیں پڑھی گئیں لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے اعراض کیا چونکہ تم مجرم ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قیامت حق ہے جس میں کوئی شک نہیں، قل تم کہتے تھے لا ندری ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها اذ قال لكم المؤمنون ذلك، جب ایمان والے تم کو کہتے ہیں کہ قیامت حق ہے، قیامت آئے گی اور ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب ہوگا، تو تم آگے کیا کہتے تھے؟ قل تم ما ندری ما الساعہ، ما نعرف، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے،
ان نظن الا ظنا اي ان توهم وقوع الا توهما مرجوحا ولهذا قال وما نحن بمستيقنين اي بمتحققين. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک وہم ہے اور گمان ہے، خیال ہے، خیال ہے، وہم ہے، اور وہ بھی ناقابل اعتبار. یعنی ہمیں قیامت پہ کوئی یقین نہیں، ہمیں قیامت کا کوئی تیقن نہیں، کوئی تحقیق نہیں. قال اللہ تعالی وبدا لهم سیئات ما عملوا، بدا مانا ظہر لهم، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تبدو او تخفو، چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، یہاں بھی وہی لفظ ہے بدا لهم، اور ان کے لیے اب ظاہر ہو جائیں گے وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے. سیئات ما عملوا، یاد رکھو وہ برے اعمال ظاہر ہونے کا کیا مطلب؟ برے عمل تو دنیا میں کیے تھے، وہ تو گزر گئے، دنیا بھی گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے. معنی ہے کہ ان کی سزا سامنے آ جائے گی. اگر کسی نے چوری کی تھی، زنا کیا تھا، ڈاکہ کیا تھا، سب کی سزائیں سامنے آ جائیں گی جہنم میں. وبدا لهم سیئات ما عملوا ای وظہر لهم عقوبۃ اعمالهم السیئہ، یعنی ان کے لیے ان کے برے اعمال کی سزا جو ہے وہ اب سامنے آ جائے گی. اور اس کے بعد فرماتے وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون. حاق بهم، یاد رکھو حاق یہی کو بنا احاط بهم، ہر طرف سے عذاب ان کو ڈھانپ لے گا، کوئی رستہ بھی نہیں ہوگا نکلنے کے لیے. ایسے اللہ نے فرمایا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون. اور یہ عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تم کی دنیا کے اندر مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، میزان کا مذاق اڑاتے تھے، پل صراط کا مذاق اڑاتے تھے. آج چکھ لو عذاب آ گیا. ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم من العذاب والنکال. آج ذلت نے اور عذاب نے ان کو گھیر لیا ہوگا، اور پھر ان کو کہا جائے گا قیل اليوم ننساکم اے نعاملکم معاملۃ الناس لکم فی نار جہنم. اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے کہ آج ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول گئے، پڑے رہو ساری زندگی. ورنہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے نا. اس لیے فرماتے ہیں نعاملکم معاملۃ الناس لکم فی نار جہنم اے کما نسیتم لقاء یومکم ھذا فلم تعملوا له لانکم تصدقوا به. جیسے تم نے قیامت کو بھلا رکھا تھا، اگر قیامت یاد ہوتی تو پھر قیامت کے لیے کوئی تیاری کرتے، اعمال صالحہ کرتے. ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی نہیں تمہاری مدد کرنے والا. وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامه الم ازوجك الم اكرمك الم اسخر لك الخيل والابل واذرك ترأس وترتع وتربع فيقول بلى يا رب. يقول افظننت انك ملاقي فيقول لا. فيقول الله تعالى واليوم انساك كما نسيتني. جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بعض بندوں کو قیامت میں فرمائیں گے میرے بندے کیا میں نے تمہیں جوڑا نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی دنیا میں؟ کیا میں نے تیرے لیے جانور، گھوڑے، اونٹ، سب چیزیں پیدا کی کہ تم سواری کر کے تم اونچا بن کے عزت والا بن کے رہے؟ دیا تھا کہ نہیں دیا؟ فیقول بلا کہے گا ہاں یا رب تو نے دیا تھا. فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي. کیا تم کو گمان تھا کہ ایک دن پھر میرے دربار میں بھی آنا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یہ گمان نہیں تھا، میرا قیامت پہ ایمان ہی نہیں تھا، میرا لقاء پہ ایمان نہیں تھا. تو اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. بس آج ہم بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جیسے تم نے بھلا دیا، ہم نے بھی تمہیں عذاب میں ڈالنے کے بعد بھول گئے کہ کہاں ہے. یعنی ہم نے بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم میں بھیج دیا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل.
العمل کہ جیسا کیا تھا ویسی سزا دی گئی. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کے لیے جو عذاب بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو. اللہ نے فرمایا ان کی بستیوں کو اٹھا کے لے آؤ آسمان کی طرف. تو حضرت جبریل نے اپنے پر سے ان کی جڑوں سے بستیوں کو اٹھایا. 5 بستیاں تھیں قوم لوط کی. سب سے بڑی بستی جو ہے وہ قریہ سدوم تھی. یہ اردن جسے آج کل کہتے ہیں نا آپ، اردن عمان، اس کی جگہ قریب ہے، ابھی بھی وہ جگہ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بحر المیت، ایک ایسا دریا جو میت ہے جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. وہ وہی عذاب والی جگہ ہے کہ جہاں ان کو عذاب آیا نا وہی پانی نکلا، وہی جگہ ابھی تک موجود ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لو، اٹھا لیا اور اٹھا کے اتنا اونچا لے گئے کہ آسمان والے لوگ جو تھے اللہ کے فرشتے وہ ان کی آوازیں سن رہے تھے اور یہ ان کی آوازیں سن رہے تھے، یعنی اتنے قریب لے گئے. اب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ایسے لے کر الٹا کر کے گرا دو، یعنی یوں نہ گراؤ بلکہ الٹا کر کے اوندا کر کے گراؤ. ایک تو یہ تھا نا ایسے اٹھا دیا، ایسے بھی گرا دیتے مر جاتے. بھئی اتنی بلندی سے چاہے ٹانگوں پر گرو یا گردن پر گرو مرنا ہی مرنا ہے نا. لیکن نہیں ان کو اوندا کر کے فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اونچے حصے کو الٹا کر دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے وجہ یہ ہے اللہ نے وہی سزا دی جو وہ بدبخت عمل کرتے تھے کہ جیسے وہ لڑکوں کو اوندا کر کے ان سے بدفعلی کرتے تھے، اللہ نے کہا ہم بھی تمہیں وہی عذاب دیں، ہم بھی تمہیں پھر اسی طرح اوندا کر کے ماریں گے جس طرح تم لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے. اب جب اوندا کر کے گرایا گیا تو کس نے بچے نہ تھا، لیکن اللہ کے جلال نے فرمایا امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، حکم دیا کہ ان پر پتھروں کی بارش کر. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں رکھا جائے. اچھا ان کا مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگ جو تھے نا ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے، شہر میں نہیں تھے، کسی دوسرے شہر میں گئے تھے، تو پتھر فضا میں کھڑے رہے. جب واپس آیا پتھر ٹھک، وہ انتظار کرتے رہے کہ مجرم کب پہنچتا. اللہ جب سزا دیتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں سزا من جنس العمل، کہ جیسا تم نے کیا ویسا بھرا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. ایک محاورہ ہے نا اردو میں، کہتے ہیں کہ جیسا بو گے. کیوں اللہ کا بھی اپنے جلال میں، جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے وزیروں کو مشیروں کو کہا کہ کیا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے مقابلے میں آ گیا، ام انا خیر من ھذا الذی لا یکاد یبین مہین ولا یکاد یبین. دیکھو میں بہتر ہوں کہ یہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتا. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور دیکھو میرے محلات ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور میری طاقت، میری دولت، میری ثروت، میری شان، میری شوکت. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بھائی ہے، 2 بندے ہیں اور ایک لکڑی ہے. تو یہ میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. تو اس نے فخر کیا تھا کہ میرے محل ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ نے فرمایا تم نہروں پہ جو فخر کر رہے ہیں ہم تمہیں نہر میں غرق کریں گے، فکر نہ کرو، ہم تمہیں وہی عذاب دیں. اور اللہ پاک نے غرق کیا اور اس کی لاش کو باہر پھینک کے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دی. تو اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اسی طرح جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ بعض لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی باچھیں جو ہے نا چیر دی جاتی ہیں، ان کی باچھوں کو ایسے لوہے کے زنگور ڈال کے چیر دیتے ہیں، پھر جڑ جاتی ہیں، پھر چیر دیتے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تقریریں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے دنیا کو تقریریں کر کے گمراہ کر دیا، کبھی حق بات نہیں بتائی.
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آدمی انگارے کھا رہا ہے، انگاروں سے پیٹ بھرتا ہے. اب خود اندازہ کرو جب انگارہ اندر جائے گا تو کیسے تڑپے گا. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہی لوگ تو ہیں جو یتیموں کا مال کھا گئے، کہ ان کے قبضے میں بھائی کی اولاد آ گئی، بھائی کی جائیداد کھا گئے. وارث تو اس کی اولاد تھی، وہ بیچارے چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، ان کی جائیداد ہڑپ کر گئے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ نے فرمایا جو کسی یتیم کا مال کھاتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کھا رہا، یہ مال جہنم بنا دیا جائے. اس کو کہتے ہیں جزا من جنس العمل، کہ جیسا کرو گے. وہاں تو کھاتے تھے نا آپ، اب کھاؤ اب انگارے بھی کھاؤ، پیٹ بھرو. اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے سونا چاندی پیسہ دولت سب کچھ دیا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم قیامت والے دن حکم دیں گے کہ ان لوگوں کو لے آؤ. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہ حکم دیں گے کہ جہنم میں سلاخیں بناؤ لوہے اور چاندی کی، اور ان سے ان کے پیشانیوں پہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کو داغ دو، اور ان کو کہو یہ وہ سونا ہے جس کا تم نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیا، آج مزہ چکھو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں نا، وہ فرماتے ہیں عورت نے زیور پہنا ہوا اس کی بھی زکوٰۃ. کیوں کہتے ہیں کہ اصل زکوٰۃ تو اس کا اصل نقدین ہے، ذهب اور فضہ. باقی پیسہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بھی تو اس کی اصل بنیاد تو سونا چاندی ہوتا ہے. تو اس لیے امام صاحب تو بڑے سخت ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت پہنتی ہے استعمال میں ہے، چاہے وہ کبھی کبھی پہنے، ضروری نہیں ہوتا کہ روز پہنے، کبھی شادی پہ پہن لیا کبھی خوشی پہ پہن لیا، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو زیور ہے یا سونا ہے لے کے رکھا ہے کہ بھئی ہم کل جب ریٹ اپ ہو جائے گا بیچ دیں گے تو اس کی زکوٰۃ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں پہنتی ہے یا تجارت کر جو ہے سب کی زکوٰۃ، سب کی زکوٰۃ، کیونکہ یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اور قیامت میں حضور نے ایک بی بی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا سواران من نار، اگر زکوٰۃ نہ دی تو جہنم کا ایندھن بن جائے. اسی لیے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے اچھا تم بھول گئے نا، چلو آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، ورنہ اللہ بھولنے سے پاک ہے. یہ جزا ہے اس کی، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہے جو اس نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا تھا. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا اینما جزیناکم اجزاء لانکم اتخذتم حج اللہ علیکم سخریا تسخرون وتستهزئون بها. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سزا جہنم کی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیات کی، اللہ کی حجج کی مذاق اڑاتے تھے دنیا میں. وغرتکم الحیات الدنیا ای خدعتکم فاطمأننتم الیہا فاصبحتم من الخاسرین. اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں دنیا کی زندگانی نے دھوکہ دیا، تم اس لذت میں پڑے رہے، اسی پہ مطمئن ہو گئے کہ کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے. فاصبحتم من الخاسرین، نتیجہ یہ نکلا کہ تم ہلاکت والوں میں ہو گئے، بربادی. تم دنیا میں مست ہو گئے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بابر بعیش کن عالم دوبارہ نیست، کھاؤ پیو پھر کس نے دیکھا ہے. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں چھوڑے یار 4 دن کی جوانی ہے، چھوڑاؤ کھاؤ پیو، خام خواہ مولوی ڈراتے ہیں جہنم جہنم جہنم. کہاں ہے جہنم؟
تو یہ ہے وہ استہزاء جس کے بارے میں پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تم نے تو دنیا میں پڑھے تھے نا، آج چکھ لو مزہ پھر۔ وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج اس جہنم میں تمہیں ڈالا گیا ہے کہ اس سے کبھی تم نہیں نکلو گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ مَنَ وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمُ الْعُتْبَى بَلْ يُعَذَّبُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عِقَابٍ كَمَا تَدْخُلُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَذَابٍ وَلَا حِسَابٍ۔ اور نہ تم سے کوئی اب پوچھا جائے گا کہ حساب کتاب کچھ مانگا جائے گا، عذر معذر نہیں، بس دائم عذاب۔ جیسے اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے بغیر کسی عذاب کے اور بغیر کسی حساب کے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ثم لما ذکر تعالی حکمہ فی المؤمنین والکافرین، اللہ پاک نے جب ذکر کر دیا ایمان والوں کا یہ شان ہوگا، کافروں کا یہ حال ہوگا، تو اب آخر صورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فللہ الحمد، الحمدللہ، اللہ کا فیصلہ حق ہو گیا، حق والوں کو حق مل گیا، جنت والوں کو جنت مل گئی، جہنم والوں کو جہنم مل گئی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، اسی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، انس و جن کا مالک ہے، المالک لہما وما فیہما، وہ آسمانوں زمینوں کا بھی مالک ہے اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ ان کا بھی مالک ہے۔ ولہذا قال رب العالمین، ثم قال جل وعلا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یاد رکھو کبریا کا معنی بادشاہی، کبریا کا معنی عظمت، کبریا کا معنی بڑائی، اور یاد رکھو یہ شان صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کی شان ہے اور اسی کو زیبا ہے، اسی کی شان ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا الہ الا هو الملک القدوس المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، اللہ فرماتے ہیں کبریائی بھی میری، عظمت بھی میری، اس میں کوئی بڑا بننے کی کوشش کرے تو میں پھر اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ اس لیے پھر میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قال مجاہد یعنی السلطان، کہ وہی بادشاہ ہے، والعظیم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه، وہی بادشاہ ہے، وہی عظمت والا ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکنے والی ہے، ہر چیز اس کے آگے تابع ہے، اس کے آگے محتاج ہے۔ وقد ورد فی الحدیث الصحیح یقول اللہ تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نازانی واحدا منہما اسکنتہ ناری۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں عظمت میری چادر ہے، کبریائی میرا اوڑھنا ہے، فمن نازانی، جس نے اس کے اندر مجھے منازات کی یعنی متکبر بننا چاہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس کو اپنی جہنم کے اندر رکھوں گا۔ ورواہ مسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی ساق عن الاغر، اگر ابی مسلم النبی حریرہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ، وقولہ تبارک و تعالی وہو العزیز الحکیم۔ العزیز معنی الذی لا یغالب ولا یمانع،
جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، جو ہر حال اور ہر پہ غالب ہو۔ الحکیم فی اقوالہ و افعالہ و شرعہ و قدرہ، اور اللہ حکیم ہے، کیا مانا؟ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی شریعت، اس کی تقدیر، ہر چیز حکمت کے مطابق ہے۔ خود ہی تعالیٰ تقدس لا الہ الا ہو۔ الحمدللہ آخر تفسیر سورۃ الجاثیہ وللہ الحمد والمنت والتوفیق والعصمت ولیہا سورۃ الاحقاف۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سورۃ الجاثیہ کی تفسیر نصیب فرمائی اور اس کی رحمت سے زندگی، تو اب سورۃ الاحقاف کی تفسیر انشاءاللہ شروع ہوگی۔ الحمدللہ۔ ایک آدمی نے رمضان المبارک میں کسی نے کہا کہ میرا بدل عمرہ کر لو، اس نے رمضان میں تو نہیں کیا، بعد میں کیا شوال میں، تو بہرحال یہ اس کا اپنا عمرہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا عمرہ یہ میقات کا بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، تمتع کس کو کہتے ہیں، قران کس کو کہتے ہیں، بات سمجھیں۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی میقات سے، مثلا آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، تو آپ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ یا بمبئی پہ یا دہلی پہ یا بنگلور پہ یا کراچی پہ جہاں سے آنا ہے، وہیں سے غسل کر کے 2 چادریں باندھ کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے اب نیت دونوں کی ہے، عمرہ بھی اور حج بھی۔ لبیک بحجۃ و عمرۃ، کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، یہ قران۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا رحمت 2 جہاں نے ایک ہی حج فرمایا ہے، حج فرض ہونے کے بعد، اور وہ حج قران۔ آپ نے فرمایا لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ اب قارن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب مکے میں آ جاؤ گے، عمرے کے احکام کر لو گے، لیکن سر نہیں مڈاؤ گے، احرام نہیں کھولو گے، کیونکہ تمہارا قران ہے۔ اب حج بھی تو تمہارے ساتھ ہے نا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مینا میں آؤ گے، کنکری مارو گے، قربانی کرو گے، تو پھر سر مڈاؤ گے۔ یہ ہے قران۔ ہاں یہ الگ بحث ہے کہ آگے بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قارن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے حج کے لیے جو بکری رکھنی ہے وہ ساتھ لے آئے، اگر بکری ساتھ نہ ہو تو پھر قارن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی ان کے پاس دلیل ہے کہ جب حضور پاک نے مکے میں آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی من لم یسق الہدی، جس کے بعد جانور نہ ہو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ اگر وہ جانور ساتھ لے آیا ہے تو وہ احرام نہ کھولے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ حجت لی ہے کہ اگر جانور ساتھ ہے تو قران کر سکتے ہو، اور اگر جانور ساتھ نہیں ہے تو قران نہیں کر سکتے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں قران کر سکتے ہو۔ اصل جانور لانے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے مقام پہ پہنچ کے ذبح کیا جائے۔ ایک آدمی جانور لے آئے لیکن ذبح نہ کرے تو ادا نہیں ہوگا۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ جانور لانا ہے۔ اب وہ جانور خود لے آئے یا اس کا کوئی وکیل لے آئے، جیسے حضرت علی یمن سے حضور کے لیے جانور لے آئے، حضور خود بھی لے آئے لیکن حضرت علی بھی لے آئے، تو منع یہ ہے کہ کوئی دوسرا بھی ہمارے لیے جانور لا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب ہمارے لیے بینگنے لے کے کھڑے کیے ہوئے ہیں،
اب ہمارے لیے اور کمپنیوں نے لے کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہم معذور ہیں کہ ہر آدمی اگر ہوائی جہاز میں کران کرنا چاہے تو اس کو کہیں گے کہ بکری بھی ساتھ بٹھاؤ، اس کے بس میں بھی نہیں، مجبور ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جانور ساتھ لائے ہیں وہ تو احرام نہ کھولیں۔ مانا یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جانور ساتھ لا کے نیت کر چکا ہے تو اب اپنے کران کو باطل نہ کرے۔ اگر وہ جانور نہیں لایا ہے تو اس کے لیے ایک گنجائش موجود ہے کہ تمتع کرنا چاہے کر لے اور کران کرنا چاہے کر لے۔ تو بہرحال آپ یہ علمی بحثیں ہیں، اللہ تمام ائمہ کرام پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ سب کا استدلال جو ہے وہ حدیث رسول اللہ سے ہے، اور سب کا ماخذ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یاد رکھیں کہ کارن کون ہوگا؟ جو میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے۔ اچھا، متمتع کون ہوگا؟ کہ حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھے، لیکن عمرے کا، مکے سے نہیں، مسجد عائشہ سے نہیں، جعرانہ سے نہیں، یہ میقات نہیں ہے، یہ تو ہل ہے۔ میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج بھی کرنا ہو، نیت ہو کہ میں عمرہ بھی کر رہا ہوں، حج بھی کروں گا۔ درمیان میں عمرے کے بعد اس نے بال مڈا دیے، کپڑے پہن لیے، بیوی حلال، کپڑا حلال، خوشبو حلال، یہ تمتع ہے، نفع اٹھا رہا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے گا، اس کا نام ہے تمتع۔ تو یاد رکھیں کہ اب ایک بندے نے رمضان میں عمرہ کیا، اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اشہر حج ہی نہیں۔ ایک آدمی نے رمضان کے بعد عمرہ کیا لیکن میقات سے نہیں کیا، تو وہ بھی تمتع کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ایک آدمی پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آ رہا ہے حج کے لیے، نیت ہے حج تمتع کرنے کی، اب وہ سیدھا جدے سے آنے کے بعد مدینہ شریف چلا جاتا ہے، مکہ نہیں آتا، مدینے سے آ کے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیتا ہے، پھر حج کرتا ہے، وہ بھی تمتع۔ مدینے سے آ کے وہ کران باندھنا چاہتا ہے، باندھ سکتا ہے، چونکہ میقات پہ کھڑا ہے۔ جیسے اپنے ملک میں میقات پہ کھڑا تھا، مدینہ منورہ بھی میقات ہے، طائف سے آنے والا جو ہے وہ بھی میقات ہے، کرنل بنادر۔ اچھا، شام سے آنے والے جو ہیں جوفا پہ کھڑے ہیں تو میقات ہے، یمن سے آنے والے یلملم پہ کھڑے ہیں تو میقات ہے، تو ان کا بھی تمتع بھی ہو سکتا ہے، قران بھی ہو سکتا ہے، اور حج افراد بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ احناف کے نزدیک مکے میں رہنے والا یا رمضان شریف میں آنے کے بعد رہنے والا، یہ مکی کے حکم میں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمتع تو ہوتا ہی باہر والوں کے لیے، یہ تو اب مکے والا بن گیا ہے، یہ تو مکی بن گیا ہے۔ تمتع اور قران تو ان کے لیے تھا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جن کا اہل جو ہے وہ مکے میں رہنے والا نہ ہو، یہ تو مکے میں رہنے والا ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر کرے گا دم پڑ جائے گی اس کو، کہتے ہیں کیوں کیا؟ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی سے ایک تو دعا کرو، دوسرا حج آ رہا ہے، حج کرنا ہے، تیاری کرو۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں، اچھا ہر مسلک کی موجود، تم شافعی ہو گئی، شافعی کی کتاب لے لو، ہم تو کسی سے الحمدللہ بغض نہیں رکھتے۔ حنفی والی کو کوئی کتاب لے لو، کو مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، اپنی اپنی کتابیں لے لو، ان کتابوں کو پڑھو، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پڑھو۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آ سکے وہی نشان لگا کے کسی عالم سے سمجھ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا حج صحیح ہوگا انشاءاللہ، حج غلط نہیں ہوگا۔ ورنہ لوگ بس ایک رونق میلہ ہے، چل پڑتے ہیں اور جو مرضی آتی ہے کرتے رہتے ہیں، جیسے لوگوں کو دیکھا کر لیا، کسی نے ہاتھ اٹھا لیا جنازے میں، یہ بھی اٹھا لیتے ہیں، کہ ساتھ والے نے نہیں اٹھایا، یہ بھی نہیں اٹھا، تو دین تو نہیں ہے، پتہ تو ہے نہیں نا بیچارے کو کہ ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ ساتھ والے کو دیکھا بھی یہ کیا کر رہا ہے،
بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے. اتنی زندگی گزر جائے, نمازیں بھی پڑھو, کعبے میں بھی آؤ, نماز سیکھو نہ تو کیا فائدہ ہوگا؟ چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں, لے لو, پڑھو, سمجھ لو, کوئی جھگڑا نہیں. اچھا جو بنیادی مسئلے ہیں ان میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں نا. اب دیکھو نا, عشاء کی 4 رکعتیں ہیں, کوئی آدمی کہتا ہے, کوئی امام, کوئی فقہ کہتی ہے کہ 5 رکعتیں پڑھو, کوئی جھگڑا نہیں. نماز میں قیام فرض ہے, کوئی کہتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو. نماز کے اندر جو ہے رکوع سجود فرض ہے, کوئی کہتا ہے کہ جو نماز پڑھو لیکن رکوع سجود نہ کرو. اللہ کے بندے, اگر اختلاف ہے بھی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو. بعض امام فرماتے ہیں آہستہ کہو دعا ہے, اور قرآن میں حکم ہے کہ دعا آہستہ کی جاتی ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں زور سے کر دو. بعض ائمہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, رفع یدین کرتے ہیں, بات نہیں کرتے. یہ اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں, مستحب کی باتیں ہیں. نہ کفر اسلام کی جنگ ہے, نہ یہ فرض ہیں, نہ یہ ارکان ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر چھوٹے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ تو بلا وجہ لوگوں نے ایک جنگ بنا رکھی ہے. اللہ پاک رحمت کرے اور اللہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچائے. خاص طور پہ دعا کیا کرو کہ اس وقت ہم ایک عظیم عذاب میں مبتلا ہیں کہ مسلمان کا قاتل ہے. وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. یہ اللہ کا عذاب. دعا کریں اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت کرے, اللہ پاکستان پہ رحم فرمائے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پورا کفر جو ہے نا جی, اس وقت کفر کی جتنی قوت ہے, کفر چاہے یہود میں ہے, نصارہ میں ہے, یا ہنود میں ہے, مسنی میں ہے, بدھ مت میں ہے, جین مت میں ہے, کسی جگہ ہے, وہ متفق ہیں اس وقت. ان کے سامنے صرف ایک قوت ہے مسلمان, اور مسلمانوں میں صرف وہ قوت ہے جو اٹامک قوت رکھتی ہے. اس لیے ساری کفر کی پوری مشینری جو ہے اس کو مٹانا چاہتی ہے. اور بدقسمتی کیا ہے ہماری کہ میر جعفر جو بنے تھے, جعفر بنگال, صادق الدکن, وہ بھی تو مسلمان تھے نا. ہر دور میں جعفر اور صادق مل جاتے ہیں, بس ریٹ کا فرق ہے. کوئی 10 لاکھ میں بک جاتا ہے, کوئی 50 لاکھ میں بک جاتا ہے. ہر علاقے میں ہر دور میں مولوی کا فتویٰ بھی بکتا ہے. کوئی مولوی 50 لاکھ والا, کوئی کروڑ والا, بک سب جاتے ہیں. الا قلیلا من عبادی الشکور. ہاں مگر وہ لوگ تھوڑے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پہ قانے ہیں, اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی. ورنہ تو میرا بھائی یہ تو منڈی ہے, ریٹ ہے, چیز ہے, کسی کا زیادہ ہو گیا, کسی کا کم ہو گیا. اور خریدنے والا اتنا چالاک ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ پیسے لے لو, وہ کہتے ہیں حضرت آپ کی کتاب بڑی اچھی ہے, آپ نے جو کتاب لکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, اس سے تو جناب لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو گیا, اسلام آ گیا, لوگوں میں ان کے عقائد کی اصلاح ہو گئی. ہم 1 لاکھ نسخہ لینا چاہتے ہیں, کتاب کی کیا قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا جی کتاب کی قیمت 200 روپے ہے, لیکن آپ زیادہ لیں گے تو ہم آپ کو 150 میں دے دیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, بس آپ 150 لے لیں. اب 1 لاکھ کی 150 کے حساب سے مجھے پیسے دے دو. مولوی صاحب کے تو پاؤں جو ہے رات انشاءاللہ وہ قالین پہ نہیں آئیں گے, وہ تو اڑے گا. اچھا اس کو جب کہیں گے, وہ کہے گا مجھے کعبے میں لے جاؤ, غسل کر کے کھڑا کر دو. میں نے تو کوئی پیسہ نہیں لیا, میں نے تو کتاب بیچی ہے. بھائی یہ ظالموں کے دھندے ہیں. اس لیے دعا کرو اللہ ان بدبختوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. اللہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہونے سے محفوظ فرما. اللہ امن و امان قائم فرما. اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ وبا ہے, بلا ہے, عذاب ہے, سب رفع فرما دے. اور یہ تمام بلائیں اور عذاب ان کافروں پہ نازل کر جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ تو قادر ہیں, چلو ہم تیرے بندے ہیں, گندے صحیح بندے تو ہیں, تیرا نام بھی لیتے ہیں, رحم فرما دے. میں نے بتایا نا میرا بھائی کہ اگر پیشاب کے قطرے گرتے ہیں بند نہیں ہوتے,
آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. مغرب کے لیے کیا تھا نا وضو, عشاء تک نمازیں پڑھتے رہیں, وہ قطرے گرتے رہیں, نیچے اپنا انڈر ویئر رکھیں, کپڑا رکھیں, کوئی پلاسٹک کی تھیلی باندھ لیں, کچھ کر لیں, اور جب عشاء کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کریں گے, اور اس کپڑے کو بھی پاک کریں گے, کیونکہ کپڑا پلید ہو تو نماز نہیں ہوتی. کہتے جی کہ جنازے کی نماز میں اگر ایک میت کے بجائے 2 3 4 آ جائیں تو پھر ہم کیسے دعا پڑھیں؟ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہو. جنازے میں کچھ بھی نہ پڑھو نا جی, صرف کہہ دو اللہ اکبر, اللہ 4 تکبیریں پڑھ لو, جنازہ ہو جائے گا. اور پھر خدا کی قدرت ہے کہ وہ دعا کے لفظ اتنے جامع ہیں کہ سب کے لیے ہو جاتے ہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا, جتنے زندہ جتنے مردہ, شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, اللہم من توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. سب کے لیے ہو گیا, کوئی الگ ضروری نہیں. ہاں, جن لوگوں کو ماشاءاللہ دعائیں یاد ہیں اور وہ ضمیر کا فرق بھی کر سکتے ہیں, اگر زیادہ ہوں تو انہوں نے جمع کا استعمال کر لیا. اللہم نقہم عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد, اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم. اور اگر ایک ہوا تو کہا اللہم نقیہ عن الخطایا. تو یہ تو آپ کو جو آتی ہے نا دعا وہی کافی ہے, بس یہ سمجھ لو. میں نے 2000 میں قربانی جمرات کے بعد قربانی کر لیا. مینا میں آ کر احرام اتار کے لباس پہن لیا, حرم کی طرف چل پڑا. حلق میں نے بعد آپ نے کیا تو ٹھیک ہے, لیکن دیر لگا دی. آپ نے قربانی کر لی, اب آپ کو بال منڈانے تھے, بال نہیں منڈائے, پہلے آپ نے کپڑے پہن لیے, بال بعد میں منڈوائے. حالانکہ پہلے بال منڈانے چاہیے تھے, پھر آپ کپڑے بدلتے. تو اگر 2-4 گھنٹے کی بات ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اگر پورا 8-10 گھنٹے گزر گئے ہیں کپڑے پہنے ہوئے تو پھر دم پڑ گئے. آپ کو حرم میں داخل ہونے نہیں, مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد بال مڈانے ہیں. اس کو علماء نے جمع بھی کیا ہے, رن حط. رن حط, رے سے کیا مراد ہے؟ رمی, کنکری مارنا. نون سے کیا مراد ہے؟ نہر, ذبح کرنا, کہ پہلے کنکری مارو پھر ذبح کرو. رن حط, ہے سے کیا مراد ہے؟ حلق, پھر سر منڈاؤ. تو سے کیا مراد ہے؟ پھر طواف زیارت کے لیے آؤ. تو اس کو جمع کرو تو کیا بن جائے گا؟ رن حط. تو علماء خلاصہ جمع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے. اب 4 لفظ ہیں نا, سارے مسئلے اسی میں آ گئے. رمی بھی آ گئی, نہر بھی آ گئی, حلق بھی آ گیا, طواف بھی آ گیا. جیسے ایک عالم نے, بڑے علوم کے بڑے ماہر تھے, تو ان کے پاس بڑے بڑے علوم تھے. کیمیا بھی تھا, لیمیا بھی تھا, سیمیا بھی تھا, ریمیا بھی تھا, بڑے بڑے علم تھے. تو ایک کوئی طالب پہنچنے کا تھا, مجھے بھی سکھا دو. آپ نے فرمایا کل سر. آپ نے فرمایا جواب میں کل سر, کہ یہ سب راز ہیں. تو اشارہ کیا کہ کل, کاف سے کیمیا ہے, لام سے لیمیا ہے, سین سے سیمیا ہے, رے سے ریمیا ہے. یہ 4 علم راز ہیں. اللہ چاہے تو کسی کو دے دیتے ہیں, ورنہ کسی کو سیکھنے سے نہیں آتے. اللہ کسی کو سکھا دے تو سکھا دے. دیکھا نہیں آپ نے بھی سنا ہوگا, کئی لوگ کیمیا سونا بناتے بناتے الحمدللہ خود سو گئے. ہمیشہ کے لیے سونا بنا رہے تھے نا, تو اللہ نے کہا سو جاؤ, مر جاؤ, دفع ہو جاؤ. سونا تو بنا نہیں, لیکن سو گئے, ہمیشہ کے لیے موت آ گئی. تو یہ علوم جو ہے نا, یاد رکھو, یہ اللہ کی طرف سے وہابی نعمتیں ہوتی ہیں. اللہ دینا چاہیں تو بغیر محنت کے گھر بیٹھے اگلا آگے دے جاتا ہے. اور نہ ہو ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو. ایک وہ ہمارے علاقے کا تھا, وہ بڑا ایکسپیرینس سونا بناتا, اس میں کوئی شک نہیں, وہ سونا بناتا تھا.
پورا نام تو مجھے بھول گیا، عاشق نام تھا شاید اس کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا ماہر تھا اور ایک سیر گھر تھا اور سونا بناتا تھا۔ ایک زمیندار کو شوق ہوا کہ یہ بدبخت سونا بناتا ہے، اس سے سونا سیکھیں۔ وہ اس کو دعوت دے گیا، گھر میں لے گیا، بڑی خدمت کی جناب، بڑے نوکر چاکر خدمت، ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا۔ اچھا وہ عاشق بڑا تیز تھا، مولوی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ 2-4 دن کے بعد اس نے کہا خان صاحب مجھے وجہ تو بتائیں نا، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا حضرت سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی اپنی لالچ کے لیے خدمت کرتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس سونے کا نسخہ ہے تو مجھے نسخہ عطا فرما دیں۔ انہوں نے کہا دیکھو خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے آپ کو زمینیں دیا، جائیداد دیا، پیسہ دیا، دولت، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ غریب ہوتے پھر تو کوئی بات ہے نا، اتنی ساری جائیداد آپ کے پاس پہلے موجود ہے۔ لیکن بات سنیں، آپ نے مجھے دعوت دی، میری خدمت کی، میرا عزت کی، میرا اہتمام کیا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ سونا بنا کے دے دیتا ہوں، 40-50 تولہ۔ انہوں نے کہا نہیں جناب مجھے تو نسخہ دیں۔ انہوں نے کہا جی نسخہ میں نہیں دیں۔ اچھا خان صاحب بھی الٹا تھا، اس کو بھی جناب غصہ چڑھ گیا۔ رات کو اس نے بلایا نوکروں کو، قبر کھودو بھائی۔ قبر کھودی جناب، مولوی صاحب کو یہاں تک دفن کر دیا۔ کہنے کا نسخہ بتاتے ہو کہ اور مٹی ڈالو؟ اس نے کہا اور ڈالیں آپ۔ یہاں تک آ گیا، اس نے کہا اب بھی نسخہ بتاتے ہو کہ مٹی ڈالو؟ اس نے کہا اور ڈال دیں۔ یہاں تک آ گیا، اس نے کہا مولوی مر جائے گا؟ اس نے کہا مر جاؤں گا نسخہ نہیں دوں گا، تم ڈالو مٹی، میری قبر بنانی ہے بنا دو۔ انہوں نے کہا ابھی یہ کوئی پکا آدمی ہے، اس نے نکالا، اس نے کہا بھاگ جاؤ بس یہاں سے، پھر میرے علاقے میں نہ۔ اس نے کہا میں ابھی بھی تمہارے علاقے میں آؤں گا، کیا کرنے آؤں گا نہیں پتا ہے۔ بدبخت بہت بڑے عالم تھے، ان کو اللہ کے بندے نے دھوکہ دیا۔ بہت بڑے استاذ الکل تھے، ہمارے پاکستان میں جتنے علماء ہیں نا اکثر ان کے شاگرد ہیں۔ ہم تو خیر ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی نہیں ہوں گے، بہت بڑے ان کو بھی کہتا رہا حضرت میں آپ کو سکھاؤں گا، وہ حضرت کے پاس اپنے فائدے اٹھاتا رہا، سکھایا دکھایا کچھ نہیں، کیا سکھایا؟ اور بدبخت تھا کس کو سکھا دو، مر گیا پتہ نہیں کہاں گیا۔ کہتے ہیں جی کہ سیاسی کلام میں منافق ہیں۔ بہرحال میری بات یاد رکھو، عقیدے کا منافق کافر ہوتا ہے، یعنی ظاہر ایمان اندر کفر۔ باقی رہ گئے اعمال منافقوں والے، وہ تو ہمارے 90% لوگوں کا یہی حال ہے۔ تم صرف سیاسی لوگوں کا کیا کہتے ہو؟ تم کیا نہیں کرتے؟ تمہارے پاس بھی جو آتا ہے کہتے ووٹ تمہیں دیں گے، جو آتا ہے کہتے ووٹ تمہیں دیں گے، روٹی اس کی کھاتے ہو، پرچی اس سے لیتے ہو، ووٹ اس کو دیتے ہو۔ تمہارے اندر کیا نہیں ہے؟ ہم ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے کون سی کمی کی ہوئی ہے جناب؟ ہم نے بھی ہر حربہ استعمال کیا، وہ بھی ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ اگر آج ہم ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں، کوئی جھوٹا آدمی آگے آ ہی نہ سکے۔ اور پھر یاد رکھو یہ الیکشن یہ سب انگریزوں کا کھیل ہے، یہ انگریزوں کی ایک کھیل ہے، تمہیں پاگل بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا 2 لاکھ آدمی کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے ایک ایم این اے کے لیے، یعنی ایک ایم این اے نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، اس کا حلقہ 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اسے لعنت سے چونکہ ہم لوگ گزرے ہیں تو اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اب 2 لاکھ آدمی کو آپ نے صرف یہ بتانا ہو کہ میں الیکشن میں اٹھا ہوا ہوں، اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ بھئی آپ نے 1000 بینر بنا کے لگا دو کہ جی فلاں حضرت اٹھے ہوئے، ایک بینر پہ کتنا خرچ ہوگا؟ اگر 200 بھی ہو تو 1000 روپے کتنا خرچ ہوگا؟ آپ کو 4 گاڑیاں لینی پڑ جائیں، صرف 4 گاڑیاں، ایک گاڑی 80 لاکھ کی ہے، تو اتنا پیسہ ہوگا کسی شریف آدمی کا، عالم کے پاس، غریب کے پاس کہ آگے آئے گا؟ وہی آئیں گے سرمایہ دار جن کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہی آئے گا جاگیردار، سرمایہ دار، کارخانے دار، جو خود مستحق کے دار ہے، وہی لوگ آئیں گے، وہی جیتیں گے۔ غریب کا کیا ہے؟
یہ کون سی انصاف ہے؟ اچھا 2 الیکشن میں آدمی کھڑے ہوئے، اس نے لیا ہے 999 ووٹ، اس نے لیا 1000، یہ 1000 والا جیت گیا، یہ 999 ووٹ کدھر گیا؟ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی رائے کی کیا ویلیو ہے؟ یہ تو تماشا ہے، ڈھونگ ہے، پاگل بنایا ہوا ہے آپ کو۔ یہ تو ان کا ایک کھیل ہے کہ کسی کو جناب ایم پی اے بنا دینا ہے، کسی کو ایم این اے بنا دینا ہے، کسی کو سینیٹر بنا دینا ہے، پھر اس میں کمیٹیاں بنا دینی ہیں، پھر ہر کمیٹی کا ایک چیئرمین بنا دینا ہے۔ یہ تو کھانے پینے کا ڈھنگ ہے۔ مل جل کے الحمدللہ وہ کھا رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ رحم کر کے معافی دے دے کہ اللہ اسلام کے ملک جو ہے بچ جائیں، اور اللہ مسجد اقصی کو بھی آزاد فرما دے۔ یا اللہ یہودیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، یا اللہ انہوں نے اتنا ایسے مظالم کیے ہیں کہ سابقہ ظالم فرعون جیسے ظالم کو بھی ایسے ظلم کے طریقے نہیں آتے ہوں گے۔ اللہم انہم فرقوا وعذبوا وشتتوا، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم اہلکہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم انقذ المسجد الاقصی من اید الیہود، اللهم انقذ المسجد الاقصى من ايدي اليهود، من ايدي الصهاينة الظالمين الغاصبين الغاشمين، اللهم لعنهم، اللهم اهلكهم، اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا ولا يغادر منهم احدا۔ یا اللہ محفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يسر امورنا وامور اولادنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔